ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ نیورو سرجن ڈاکٹر محمد رافع. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد رافع ہمیں جوائن کرنے. تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ کر دیں, واٹ از برین اینڈ واٹ از مائنڈ. برین جو ہے, ہمیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا باڈی کا اسٹرکچر ہے, بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہے. برین کے سیلس کو آپ نیورونز کہتے ہیں. رائٹ. 86 بلین نیورونز ہیں ایک برین میں. اتنے چھوٹے سے برین میں 86 بلین نیورونز. 3 پاؤنڈ کا ایک یہ اسٹرکچر ہے جس میں 86 بلین. اگر آپ اس کو لینتھ وائز اوپن اپ کریں نیورونز کو, تو اسٹریٹ کریں سارے نیورونز کو, تو 8,50,000 کلومیٹر کا ایریا کور کریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کمپلیکس اسٹرکچر بھی ہے انیٹمیکلی, اور بہت کمپلیکس فنکشنز بھی ہیں, اور جہاں کمپلیکس چیزیں ہوں گی وہاں مسئلے بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس لیے برین ہیلتھ, برین ڈیزیزز بہت کامن ہیں, اور ان کو کیٹر کرنا بھی بہت ضروری ہے. دنیا بھر میں کون سی دماغی بیماریاں سب سے زیادہ کامن ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, بچوں میں الگ ہیں اور ایڈلٹس کی الگ ہیں. ایڈلٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ ایک, جو جتنے بھی ڈیزیزز ہیں, مائیگرین ہو گیا یا ویسکولر ڈیزیزز ہو گئیں جس میں برین کی شریانوں کے مسئلے ہوتے ہیں, اس کے ایشوز ہوتے ہیں. ایپیلیپسی ہے, اور ٹیومرز ہیں جو پاکستان میں کامن ہے, کہ اسٹروک. اچھا, ایپیلیپسی برین ہیلتھ کی وجہ سے, دین اگین ایپیلیپسی اور ہیڈیک کی اگر میں بات کروں, یہ برین ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا خالی برین ہیلتھ کی وجہ سے؟ دیکھیں, دونوں وجہ سے. مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور برین ہیلتھ. بیسکلی ایپیلیپسی ہوتی ہے کہ برین کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے. ہاں, اگر ہائپر ایکٹیویٹی ہے برین میں, الیکٹریکل ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں, تو اگر وہ الیکٹریکل ڈسچارج کہیں پہ انکنٹرولڈ ہے اور زیادہ ہیں تو وہ ایپیلیپسی کی فارم میں آپ کو. یہ جو آٹسٹک بچے ہیں جو اسپیکٹرم پہ ہیں, وہ بھی برین سے ہی ریلیٹڈ ایشو ہے؟ وہ بھی برین سے ریلیٹڈ ایشو ہے, بالکل. بچوں میں کامن ہے. بچوں کے کامن ایشوز میں یہ آتے ہیں. سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتے ہیں, جس میں بچہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اور ہائپر ایکٹیو رہتا ہے. آٹزم بھی اسی میں ہی چیز میں آ جاتا ہے. دوسرا سیریبرل پالسی جنہیں کہتے ہیں, یعنی دماغی طور پہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں, وہ بھی اسی برین ہیلتھ میں ہی آ جاتا ہے. اور جو ایلڈرلی لوگ ہم دیکھتے ہیں اکثر بیشتر الزائمر, ڈیمنشیا, یہ کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ یہ بیسکلی برین میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں انہیں ہمیں, اور وہ ڈفرینٹ ایریاز کو, ڈفرینٹ برین کے ایریاز میں فنکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کچھ ایریا ہے جس میں ایک کیمیکل ہے وہ فنکشن کر رہا ہوگا, اگر اس کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو وہ فنکشن متاثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ الزائمرز, پارکنسنس, ڈیمینشیا, یہ والی چیزیں جو ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا اثر آپ کی برین ہیلتھ پر ہوتا ہے؟ بالکل. تو وہ کون سے سمٹمز ہیں, وہ کون سے انیشیل ایسے اثرات ہیں کہ جو ہم نظر انداز کرتے ہیں, جو بعد میں ان فیوچر کسی بڑی دماغی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, برین ہیلتھ کی اگر بات کریں تو کامن سمٹم سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہیڈ ایک, مسلسل ہیڈ ایک رہنا, اور یا جھٹکے پڑنا, یا کسی حصے کا کام صحیح نہیں کرنا, جیسے اسپیچ آپ کی متاثر ہو رہی ہو, کوئی موومنٹ متاثر ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, میموری لاس, ٹھیک ہے, اور ہاتھوں میں ریشہ آنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں وی آر واٹ وی ایٹ. آج کل بڑا ڈائٹنگ کا بڑا رجحان ہے, اور طرح طرح کی ڈائٹ, گندم چھوڑ دیں جی, ویٹ چھوڑ دیں, چاول چھوڑ دیں, روٹی چھوڑ دیں. ہماری برین کے لیے کیا فوڈ ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ پانی بھی مطلوبہ تعداد میں نہیں پیتے, فیٹس کھانا چھوڑ دیا ہے, پھل کھانے چھوڑ دیے کہ اس میں شوگر ہے, شوگر کنٹین کرتا ہے وہ پھل. تو ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, برین کی جو انرجی آتی ہے نا, وہ ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے. ٹھیک ہے, اور کسی بھی چیز کاربوہائیڈریٹس پہ کٹ لگا دیا ہے. کسی بھی چیز کی ایکسس یا اس کا کم ہونا دونوں خراب ہیں. آپ نے ساری چیزیں لینی ہیں مگر ایک معتدل مقدار میں. تو مطلب آپ, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی آپ نے کر دی ہے. کاربوہائیڈریٹس کس کس میں؟ پوٹیٹو میں ہے کاربوہائیڈریٹس, آپ کے ویٹ میں ہیں, پوٹیٹوز میں ہیں, یہ ساری چیزیں. رائس میں بھی جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور یہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں. بند نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ اسے
ایک معتدل مقدار میں لیں اور اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں, یعنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو تاکہ آپ جو بھی کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں وہ اگر ایکسس بھی ہیں تو وہ یوٹیلائز ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کی غذا میجرلی کاربز ہیں. جی اچھا, اور جو لوگ کاربز کٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں پھر وہ کیٹونز, فیٹ وغیرہ یہ ساری چیزوں پہ چلی جاتی ہیں, مگر اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو میجر فیول ہے کیا سائڈ افیکٹس ہیں بتائیے. میموری کے مسئلے ہونے شروع ہوتے ہیں, ہیڈ ایک شروع ہونا ہو جاتا ہے, لائٹ ہیڈڈنس رہتی ہے, اکثر جو ہے وہ فینٹ ہو جاتے ہیں لوگ اگر بہت ایکسیسو یہ اس پہ چلے جائیں تو یہ چیزیں. اور زیادہ عرصے کریں تو پھر اس کے افیکٹ بھی زیادہ دیر تک, زیادہ عرصے کریں تو پھر برین پہ اس کے افیکٹ آنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کے جو برین ہے وہ, یہ ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہا ہوں کہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر. اینڈ نیند ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اکثر و بیشتر میں نے سنا ہے کہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں تو آپ کا برین شرنک ہونے لگتا ہے. از اٹ ٹرو؟ نیند جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہے اور برین ہیلتھ کے لیے بھی, دونوں ہیلتھ کے لیے نیند بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بلکہ یہ ایک رسک فیکٹرز میں آتا ہے کہ جیسے باقی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, سلیپ ہے, ڈائٹ ہے اور آپ کا انوائرمنٹ ہے, یہ سب چیزیں ایک رسک فیکٹر ہیں جن میں سلیپ جو ہے ایک میجر رسک فیکٹر ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر نیند پراپر نہ ہو تو وہ ٹریگر ہو سکتی ہیں, جیسے ایپیلیپسی ہو گئی کہ اگر آپ نیند پراپر نہیں لیں تو وہ ٹریگر ہو سکتی ہے, جیسے مائیگرین ہو گیا, اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے تو مائیگرین ٹریگر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری, اور جب ہم پراپر نیند کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم رات کی نیند کی بات کر رہے ہیں. رات کی نیند کی بات کر رہے ہیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, 8 گھنٹے کی نیند. جی بالکل. لولی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد رافع فار جوائننگ آور پروگرام. اور سن لیں کان کھول کے جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کا پرائمری سورس ہے آپ کے برین فوڈ کے لیے, آپ کی برین کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے جی روٹی چھوڑ دو, چاول چھوڑ دو, آلو چھوڑ دو, کھائیں سب کچھ کھائیں, کیلوری ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں. چلیں جی, یہاں